الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا ذکر جاری ہے۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ ہم پہنچے تھے ہجرت کے موقع پر کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے رات کے اندھیرے میں نکلے، غار ثور پہنچے، صدیق اکبر ساتھ ہیں، پھر غار ثور سے آگے نکلے تو راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کبھی کوئی جاننے والا ملتا تو پوچھ لیتا آپ کہاں جا رہے ہیں، تو صدیق اکبر ان کو کہہ دیا کرتے، وہ پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں۔ راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی جاننے والا ملتا تو ان سے تو سلام کرتا، پوچھتا یہ کون ہے، تو صدیق اکبر فرما دیتے کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا کہ شاید راستہ دکھانے کے لیے ہیں، اصل کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ مجھے ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہ مختصر سا قافلہ چلتے چلتے ایک بہت ہی فیاض اور مہماندار خاتون حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہ کے خیمے پہ پہنچا۔ جب خیمے پہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان سے کچھ خریدنا چاہا کہ بھئی دودھ یا کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے، ہم اس کی پیمنٹ کر دیں۔ وہ بہت ہی مہمان نواز خاتون تھیں، کہنے لگیں کہ اگر گھر میں کچھ ہوتا تو بن مانگے پیش کرتی، پیسے لینا تو دور کی بات ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک چھوٹی سی بکری لاغر کمزور سی کھڑی ہوئی تھی، پوچھا یہ ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں سے دودھ نکال لوں۔ تو ام معبد نے عرض کیا کہ یہ تو اتنی کمزور ہے، چل بھی نہیں سکتی، اگر چل سکتی ہوتی تو باقی بکریوں کے ساتھ یہ میرے شوہر اس کو بھی لے جاتے، یہ تو بالکل کمزور ہے، اس میں کیا دودھ دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اجازت دیجئے، باقی اگلا مرحلہ ہمارے پہ چھوڑیے۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر دودھ اس سے نکل سکتا ہے تو شوق سے نکالیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو اس کے اوپر پھیرا، اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، اور ایک لاغر کمزور بکری جو چل بھی نہیں سکتی تھی صحیح طریقے سے سب جانوروں کے ساتھ، اتنا دودھ دیا جو ایک جماعت کے لیے کافی ہو گیا۔ ام معبد حیران۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو ام معبد کو دودھ پلایا، پھر باقی لوگوں نے پیا، اور سب سے آخر میں نبی علیہ السلام نے پیا۔ جب سب نے خوب سیر ہو کر پی لیا، پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ دودھ نکالا اور بھرا ہوا برتن اس کو چھوڑ کے پھر آپ نے اگلا سفر اختیار کیا۔ یہ جو بکری تھی، اس بکری کے بارے میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بکری کو ہاتھ لگائے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں، اس نے لمبی عمر پائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 17 ہجری یا 18 ہجری میں اس بکری کا انتقال ہوا۔ گویا کہ 17-18 سال وہ لگائیے اور ٹوٹل 17 سال تقریباً اس کو مزید زندگی ملی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام اور باقی جو بھی لوگ تھے تشریف لے گئے۔ آپ کے قدم تو وہاں سے آپ قدموں سے چل کر آئے تھے، آپ اپنے مبارک قدموں کے ساتھ واپس تشریف لے گئے، لیکن قدموں کی خوشبو جو ہے نا وہ خیمے میں رہ گئی۔ رات کو ابو معبد آئے، پوچھا کچھ، ایک تو دودھ کو دیکھ کر حیران ہو، اتنا دودھ کہاں سے آیا، تو بکری ایسی لاغر کمزور ہے، دودھ آیا کہاں سے، اور پھر میں ایک بہت خوشبو دیکھ رہا ہوں، معطر محسوس کر رہا ہوں اپنے خیمے کو، کیا بات ہے۔
تو معبد نے کہا کہ ایک بہت خوبصورت اور نفیس ہستی یہاں آئی تھیں، انہوں نے اس بکری کے اندر سے دودھ بھی نکالا اور انہوں نے کچھ وقت ہمارے خیمے میں قیام کیا، اور بہت ہی خوبصورت اور نفیس تھے۔ ابو معبد کہنے لگے اچھا لگتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کے لیے اہل مکہ سارے علاقوں میں مارے پھر رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ وہی ہیں۔ پھر پوچھا، ابو معبد نے معبد سے ایک خوبصورت سوال پوچھا، اور وہ سوال تاریخ کا حصہ بن گیا اور وہ جواب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے پوچھا اچھا مجھے ان کا حلیہ تو بتائیں۔ تو معبد نے بڑے ہی دلکش انداز میں اس حسن و جمال کی تصویر کشی کی، اور جتنی خوبی سے، لطافت سے اور محبت سے عاشقانہ اور والہانہ انداز میں بیان کیا، وہ ایک مثال بن گئی، ایسی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی۔ معبد نے فرمایا، اپنے شوہر کو کہنے لگیں، نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بتا رہی ہیں، فرمانے لگیں چہرہ تاباں، اخلاق پاکیزہ، بڑے سر نے آپ کو بوجھل نہیں کیا اور چھوٹے سر نے آپ کو عیبدار نہیں کیا، قامت و صورت حسین و جمیل، آنکھیں فراخ اور سیاہ، بال کافی اور کالے، آواز جاندار، گردن مستح خوبصورت اور سرمگی جیسے سراہی کی ہوتی ہے، بلند قامت، اقرن، دونوں بھویں ملی ہوئی تھی، درمیان میں اس طرح گیپ نہیں تھا، بلند قامت، اقرن، خوب سیاہ بالوں والے، جب خاموش ہوتے ہیں تو وقار چھا جاتا ہے اور جب کلام فرماتے ہیں تو حسن طاری ہو جاتا ہے، تمام لوگوں سے زیادہ جمیل، دور سے دیکھو تو زیادہ خوبصورت اور قریب سے دیکھو تو زیادہ حسین، شیریں کلام بزرگ جن کی زبان پر فضول اور واہیات بات کوئی نہیں آتی۔ کلام کیا ہے؟ پروئے ہوئے جواہرات اور موتیوں کی لڑیاں ہیں جو ترتیب سے گرتی ہوں، کوئی آنکھ ان کے اندر چھوٹے قد کا عیب نہیں نکال سکتی، اور نہ ہی کوئی آنکھ ان کے اندر لمبے قد کا نقص تلاش کر سکتی ہے، بلکہ وہ تو دو شاخوں کے درمیان ایک ایسی شاخ ہیں جو سب سے زیادہ تر و تازہ اور حسین ہو۔ ان کے رفقا انہیں گھیرے رہتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ساتھی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، وہ حکم کرتے ہیں تو فوراً تعمیل کرتے ہیں، وہ مخدوم ہیں، وہ مطاع ہیں، نہ تنگ نظر ہیں اور نہ بے مغز ہیں۔ اتنی تفصیل کے ساتھ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو مبارک حلیہ پیش کیا۔ یہاں پہ مورخین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہاں کافی دیر قیام کیا ہوگا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ جو انہوں نے بیان کیا۔ بہرحال یہ تو اللہ جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمے سے آگے مدینہ کی طرف منزل ب منزل رواں ہیں۔ قریش مکہ سارے عرب میں جہاں جہاں ان کا ہاتھ پاؤں پڑتا ہے تلاش میں پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں، کوئی پتہ لگے ابو بکر کہاں، محمد کہاں، نہ ان کو محمد و رسول اللہ کا پتہ لگتا، نہ نہ صدیق اکبر کا پتہ لگتا، بڑی تلاش میں۔ 100 اونٹ کی آوازیں دی ہوئی ہیں، جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ، اور لوگ بھی تلاش میں کہ کسی طرح 100 اونٹ کی لالچ میں تلاش میں بھی تھے۔ اب نبی علیہ السلام معبد کے خیمے سے نکل کے مدینہ کے سفر میں ہیں، اتنے میں ایک نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا مکہ المکرمہ میں۔ پورے مکہ نے اس آواز کو سنا لیکن آواز دینے والے کو نہ دیکھ سکے۔ وہ آوازیں کیا تھیں؟ عربی کے اشعار ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لوگوں نے بڑی توجہ سے سنا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، لوگوں کا پروردگار ان دو دوستوں کو جزائے خیر دے جو معبد کے خیمے میں اترے۔ وہ دونوں خیر و ہدایت کو لے کر وہاں پہنچے، پھر آگے چل پڑے۔ کامیاب و کامران ہے وہ محمد کا رفیق سفر ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو کعب کے لیے معبد خزاعیہ قبیلے کی شاخ بنو کعب سے تھیں۔ بنو کعب کے لیے ان کی نیک خاتون کا مرتبہ مبارک ہو جن کی نشستگاہ مسلمانوں کی جائے پناہ ہے۔ اے قصی کی اولاد، اے مکے والو، تعجب ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا عمدہ کردار، کیسی عمدہ سرداری تم سے ہٹا لی جس کا کوئی مثال نہیں تھی، جس کی کوئی مثال نہ تھی۔ ذرا اپنی بہن سے یعنی معبد سے جا کر اس کی بکری اور دودھ دہنے کی داستان تو پوچھ لو، ارے اس برتن ہی سے پوچھ لو، ارے تم پوچھنا چاہو اس بکری سے پوچھ لو، وہ تمہیں گواہی دے دے گی کہ اس نے ایک بے دودھ بکری کو بلایا اور اس کے تھنوں سے خالص اور جھاگ پیدا کرنے والا دودھ بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو اسی نیک خاتون کے پاس رہنے دیا جو آنے جانے والوں کے لیے، مہمانوں کے لیے دودھ پیش کرتی رہی۔ یہ وہ اشعار کا ترجمہ ہے جو اہل مکہ نے
ایک آواز سے سنا، وہ دینے والا کون تھا ان کو نہ پتہ لگ سکا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اسلام، انہوں نے ان اشعار کو سن کے جواب دیا، کہنے لگے، ترجمہ ہی بتا رہا ہوں، وہ قوم خائب و خاسر ہے جس کا نبی اس کو چھوڑ کر چلا گیا، یعنی مکے والے، اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے پاس ان کا نبی دن رات کا سفر کر کے پہنچا۔ اور آگے عجیب بات کہتے ہیں، وہ جس قوم کو چھوڑ گیا اس کی عقل ختم ہو گئی، اور جس کے پاس گیا اسے نئی روشنی ملی۔ یعنی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو زندگی گزارے گا اسے نئی روشنی ملے گی، اور جو سنتوں کو چھوڑ دے گا اس کی عقل زائل ہو گئی۔ ان کے پروردگار نے گمراہی کے بعد رشد و ہدایت کی راہ دکھائی، جو حق کا متلاشی ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آگے، کیا کسی قوم کے گمراہ لوگوں نے ایسے اندھے پن کا، حکامت کا ثبوت دیا جیسے مکے والوں نے دیا اور مدینے والوں نے ان کو قبول کیا؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ وہ ذات گرامی یثرب یعنی مدینہ طیبہ کے باشندوں کے لیے ہدایت و سعادت کا قافلہ بن کر اتری۔ وہ ہادی نبی ہے، جو چیز وہ دیکھتا ہے ارد گرد کے لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ مسجدوں میں اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پوشیدہ بات کہتے ہیں، غیب کی بات بتاتے ہیں، تو وہ فوراً ہی اسی وقت یا اگلے دن ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان کی رفاقت کی خوش نصیبی مبارک ہو، اور سعادت من وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے۔ سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہ کا نام عاتقہ ابن خالد تھا، اور بقول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو معبد جو ان کے شوہر تھے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے ان کی بکریوں میں خوب برکت ہو گئی، بہت بڑی تعداد ہو گئی، تو یہ اپنی بکریوں کو لے کے ایک مرتبہ مدینہ پہنچی۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، بکریوں کی تعداد بھی خوب تھی۔ بیٹے نے صدیق اکبر کو کہیں دیکھ لیا، فوراً ہی امی کو کہنے لگا، اماں یہ تو وہی ہیں جو اس مبارک شخص کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ اب ام معبد نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے ساتھی، وہ مبارک شخص کہاں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام اب میزبان ہیں، کہ ایک وقت تھا ام معبد میزبان تھی، رسول اللہ مہمان تھے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میزبان ہیں، اور ام معبد جو ہے یہ مہمان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کا خیر مقدم کیا، انہیں خوب کھلایا پلایا، ہدیے کے طور پہ تحائف بھی دیے، کپڑے بھی دیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دیسی پنیر، گاؤں کا بنا ہوا پنیر اور کچھ دیہاتی تحفے جو ہے پیش کیے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک حیات رہیں، ان پھر انتقال ہوا۔ یہاں سے جب چلتے ہیں تو سراقہ ابن مالک کا واقعہ پیش آیا، جو گزشتہ میں بیان پہلے ہی ہو چکا تھا۔ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، اب پیچھے سے آنے والوں کو میں آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ یہ وہ شخص تھے جو آئے تو تھے 100 اونٹوں کی لالچ میں، لیکن اب واپس گئے تو محافظ بن گئے، اور نبی علیہ السلام سے انہوں نے امن کا پروانہ بھی لکھوا لیا تھا۔ جب حضرت سراقہ ابن مالک کو راستے میں کوئی ملتا تو کہتے ہیں نہیں میں دیکھ آیا ہوں، ادھر کوئی نہیں ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر کوئی نہیں، ادھر کو میں دیکھ آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد محسوس کر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب کئی منازل طے کر چکے ہوں گے، اور اب مدینہ کی حدود میں یا ایسی جگہ پہنچ چکے ہوں گے کہ اب انہیں قریش مکہ سے کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ تب انہوں نے اس راز کو کھول دیا اور بتایا کہ میری اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میرا گھوڑا اس طرح زمین کے اندر، پتھریلی زمین کے اندر دھسا، پھر دھسا، نبی کی دعا سے جو ہے وہ باہر نکلا، اور میں نے یوں امن کا پروانہ لیا۔ تو پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جیسے ہی ان کا واقعہ بیان کرنا تھا، پورے عرب میں ایک شور تو تھا کہ بھئی 2 بندوں کو تلاش کرنا ہے، اتنا انعام لینا ہے۔ یہ بات جب بیان کی تو جنگل کی آگ کی طرح یہ مشہور ہو گئی، اور ہر ایک محفل کی اور ہر ایک زبان کا جو ہے نا وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، ہر ایک بندہ یہی بات کرنے لگا۔ اب یہ قبیلہ بنو مدلج کے تھے، یہ خبر پہنچی مکے، اب مکے کے اندر بھی یہی باتیں ہونے لگیں۔ ابو جہل کو خوف ہوا، مکہ کے سرداروں کو خوف ہوا کہ اگر اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیل گئیں تو ہمارا تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور لوگ تو نبی علیہ السلام کی صداقت کے اور ان کے اس معجزے کے قائل اگر ہو گئے تو ہمارا تو بڑا نقصان ہوگا۔
تو ابو جہل نے قبیلہ بنو مدلج کے سرداروں کو خط لکھا. اس نے کہا دیکھو بنو مدلج والو، تمہارا یہ بیوقوف سراقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح باتیں بیان کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں منتشر کر دیا جائے، تمہیں کوئی نقصان پہنچے، اپنا خیال کر لو. جیسے یہ خط پہنچا تو حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو بھی ایک دندان شکن جواب دیا. انہوں نے کہا، اس کو جواب لکھا، اے ابو جہل، خدا کی قسم اگر تو میرے ساتھ اس گھوڑی کے پیش آنے والے واقعے کو دیکھ لیتا تو بھی مان لیتا کہ وہ نبی ہیں. ارے میں تو تمہیں کہتا ہوں تم جلدی مان لو، اور ایسا نہ ہو کہ ان قریب مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ پورے عرب پر چھا جائیں گے، اور اس وقت افسوس ہوگا ان لوگوں کو جو آج ان کی بات نہیں مان رہے. سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اس وقت پیشن گوئی فرمائی تھی. فرمایا تھا سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسریٰ کا علاقہ فتح ہوا اور اس کا تاج، تخت اور بہت سارا سامان اور کنگن مدینہ طیبہ لائے گئے. جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنگن دیکھے تو نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی یاد آئی. بلا لیا سراقہ ابن مالک کو اور ان کو کنگن پہنائے اور ان کو حکم دیا کہ اے سراقہ یہ کہو، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کسریٰ ابن ہرمز کے یہ کنگن چھین کر بنو مدلج کے ایک دیہاتی سراقہ کو عطا کر دی، کو پہنا دیے، اور ان کو ایک سواری دی. کہا پورے سواری میں سوار ہو کے پورے مدینہ کے اندر گشت کرو اور لوگوں کو بتاؤ. اس وقت مدینہ میں ایک عجیب حال تھا کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک اور پیشین گوئی اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. دوران سفر چلتے ہوئے جب نبی علیہ السلام مقام جحفہ پر پہنچے تو وہاں آپ کو ایک ایسا موڑ نظر آیا، ایک طرف مدینہ کا راستہ، ایک طرف مکے کا راستہ. تو مکے کا راستہ دیکھ کر مکہ کی یاد آ گئی. نبی علیہ السلام غمگین ہو گئے. فوراً اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ایک وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں فتح مکہ کی بشارت تھی. قرآن نازل ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ میرے محبوب ہم آپ کو واپس وہاں پہنچا دیں گے. اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور 8 سال بعد ہی نبی علیہ السلام فاتح مکہ بن گئے. پھر نبی علیہ السلام سفر جاری رکھ رہے تھے تو ایک مقام الخرار، وہاں سے جب آگے چلے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بخاری شریف کے مطابق زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو سفید رنگ کے لباس تحفے کے طور پر دیے. تو ان لوگوں کو اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ دشمن کے علاقے سے دور ہو گئے، اپنے دوستوں کے علاقے کے قریب ہو گئے، اور یہ تحفے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے. صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام قباء میں داخل ہوئے تو آپ نے سفید لباس پہنا ہوا تھا. اسی طرح راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام ایک چرواہے کے پاس سے گزرے. اس سے دودھ مانگا. اس نے کہا میرے پاس تو دودھ نہیں، یہ چھوٹی سی بچی ہے، بکری ہے، بہت کم عمر ہے، تو دودھ نہیں دے سکتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس بکری کی چھوٹی بچی کو میرے پاس لے آؤ. پھر نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا کی اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ اتر آیا. ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پیالہ نما پتھر لے آئے اور نبی علیہ السلام نے دودھ دھویا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، چرواہے کو بھی پلایا اور آخر میں خود نبی علیہ السلام نے پیا. چرواہا یہ سب کچھ حیران ہو کے دیکھ رہا تھا. کہنے کہا من انتا، کون ہے آپ؟ فواللہ، خدا کی قسم، ما رأیت مثلک قط، میں نے تو کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ دیکھو، اس کو کہا کہ اگر تم ہمارے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں کرو گے تو ہم اپنے بارے میں تعارف کرا دیں گے. اس نے کہا جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو فوراً پہچان گیا، اچھا وہی جن کی تلاش کے اندر قریش نکلے ہوئے ہیں، اور قریش کہتے ہیں کہ جی وہ تو بے دین ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں قریش ایسی باتیں کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا چرواہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں ایمان لاتا ہوں. وہ چرواہا ایمان لے آیا.
پھر اس چرواہے نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کے اس قافلے میں شریک ہو کے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تم یہیں پہ رہو، ہاں جب مدینہ میں میرا غلبہ ہو جائے تو تم اس وقت میرے پاس آنا۔ ابھی یہ سفر آگے چل رہا تھا، 100 اونٹوں کی تو لالچ جو تھی نا، اٹریکشن بہت زیادہ تھی۔ جیسے آج کسی کو کہہ دیا جائے جی یہ کام کرو آپ کو 100 ٹیوٹا ملیں گی، تو اس وقت اونٹ سواری تھی اور بڑی قیمتی چیز ہوا کرتی تھی۔ آج کسی کو کہہ دیا جائے جی آپ کو 100 گاڑیاں دی جائیں گی تو ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے یہ۔ تو ایک صحابی تھے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سے مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، یہ 70 جنگجوؤں کے ساتھ مسلح ایک لشکر لے کے نبی علیہ السلام کی تلاش میں تھے کہ یہ ملیں، قریش کو پیش کرے، 100 اونٹ لے لے۔ اللہ کی شان یہ بھی نبی علیہ السلام تک پہنچ گئے، جس طرح سراقہ ابن مالک پہنچے، یہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پہنچے۔ اب جب ملاقات ہوئی تو پہلے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ نبی علیہ السلام نے بریدہ سے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا بریدہ۔ نبی علیہ السلام نے نیک فال مراد لیا، کہا بریدہ برد سے ہے یعنی ٹھنڈک، یعنی ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا اسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم سلامت پا گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے نام پوچھا، تفصیلات پوچھی، پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، کہ میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو دنیا بدل گئی، اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ کے ساتھ جتنے 70 جنگجو تھے جو مسلح تھے سب نے اسلام قبول کر لیا، اور ان تمام لوگوں نے اس وقت عشاء کی نماز نبی علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کی۔ حضرت بریدہ بہت خوش ہوئے کہ میرے باقی ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں سورہ مریم کی تفسیر میں کہ اسی رات حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سورہ مریم کا کچھ حصہ سیکھا۔ اب صبح ہو گئی، اب سفر آگے جاری ہونا تھا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا کوئی علم ہونا چاہیے، کوئی جھنڈا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو پسند فرمایا، اپنا نیزہ لیا نبی علیہ السلام نے اور اپنا عمامہ اتار کے اس کے اوپر اس کا جھنڈا بنا دیا، اور حضرت بریدہ اسلمی کو دیا کہ لو جی یہ مشورہ آپ کا تھا، اس کو سنبھالیں بھی آپ۔ تو نبی علیہ السلام کے پہلے علم بردار، پہلے جھنڈا بردار حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بنے، اور وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہے۔ اور اللہ کی شان، اللہ کی قدرت ہے، جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا، اور آپ نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جھنڈا عطا کیا تھا، اور وہ لشکر روانہ کرنا تھا کہ بھئی آپ جاؤ، تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا آخری جھنڈا کن کے حوالے کیا؟ حضرت بریدہ اسلمی کے۔ اور جب وہ لشکر پر اس سفر پر گئے تو پورے سفر میں جب حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر پر روانہ ہوئے تو پورے سفر میں یہ جھنڈا، یہ علم نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا بنا ہوا انہی کے پاس رہا۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے بنا ہوا پہلا جھنڈا بھی اور آخری جھنڈا بھی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ اسی طرح ہجرت کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ عام اور مستقل طور پہ تو عبداللہ ابن عریقت جو مشرک تھا یہ راہبر تھا، یہ راستہ بتایا کرتا تھا، لیکن اور بھی کچھ لوگ راستے میں ملے جنہوں نے کہیں نہ کہیں کسی جزوی طور پر خاص علاقے تک آپ نبی علیہ السلام کی اور آپ کے قافلے کی راستے کی رہنمائی کسی درجے میں کی اور یہ خدمات کی۔ انہی کے اندر ایک نام آتا ہے حضرت مسعود ابن حنیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قبیلہ اسلم کے ابو تمیم اوس ابن حجر کے غلام تھے، اور یہ اوس ابن حجر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرانے جاننے والے تھے۔ حضرت مسعود ابن حنیدہ خود اپنا واقعہ بیان کہتے ہیں کہ میں دوپہر کو خضوات کے مقام پہ تھا، میری نظر صدیق اکبر پہ پڑی، میں نے پہچان لیا، میں نے دیکھا ایک شخص کوئی اور ساتھ بھی ہے۔ جب وہ میرے قریب پہنچے تو میں نے انہیں سلام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس، یعنی میرے دوست کے پاس، ابو تمیم کے پاس جاؤ اور اس کو میرا سلام کہو، اور اس سے کہو کہ مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، کچھ کھانے پینے کا زیادہ راہ چاہیے وہ بھی دو،
اور راستہ بتانے کے لیے کوئی راہبر بھی دو جو ہمیں شارٹ کٹ راستے سے آگے منزل کے قریب پہنچائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات سنی، فوراً اپنے مالک کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ آپ کے دوست ابوبکر نے آپ کو سلام کہا ہے اور ان کے ساتھ کوئی ساتھی بھی ہیں، ایک اونٹ مانگا ہے، کچھ سامان کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ کوئی راہبر بھی دے۔ تو فوری طور پر ابو تمیم نے اپنے غلام کو کہا کہ رہبری کے لیے تو تم ہی ساتھ جاؤ، تم ان علاقوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہو، اور ایک اونٹ دیا اپنے گھر سے اور ساتھ ایک مشک بھر کے دودھ کی دی اور ساتھ ایک سا کھجور بھی دی کہ جاؤ یہ جا کے مہمانوں کو پیش کر دو۔ اب کہتے ہیں کہ میں ان حضرات کو لے کے چلا، سامان پہنچایا اور لے کے آگے چلنے لگا۔ جب ہم رکوبہ پہاڑ، ایک پہاڑ کا نام ہے رکوبہ، وہاں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صدیق اکبر نے نماز پڑھی۔ اب پیچھے نبی علیہ السلام امامت کر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو کے نماز کی اقتدا کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پیچھے ہیں، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ نے تلاوت کی۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت کی اور قرآن پڑھا، حضرت مسعود ابن حنیدہ کہتے ہیں کہ قرآن تو میرے اندر اتر گیا، اسلام میرے اندر آ گیا اور میں دوڑ کے دوسری طرف بائیں طرف جا کے کھڑا ہو گیا، نماز میں پیچھے اقتدا کر لی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کی جگہ دو ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اشارہ کیا نمازی میں، تو وہ پیچھے آ گئے اور یہ دونوں حضرات ایک امام کے پیچھے صف بنا کے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم قباء پہنچے تو میں نے دیکھا وہاں تو مسلمانوں نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ خیر میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے قباء میں 5 نمازیں ادا کی۔ جب ایک دن پورا گزر گیا، میں نے ان سے اجازت چاہی کہ مجھے اب اپنے مالک کی طرف واپس لوٹنا ہے، مجھے اجازت دیں۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اس مہمان کو کچھ دے دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 20 درہم بھی دیے اور کچھ کپڑے بھی دیے۔ میں وہاں سے نکل کر اپنے آقا کے پاس آیا، سلام کیا اور اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی۔ تو میرے آقا نے کہا تو نے بہت جلدی کی، اتنی جلدی کیا ضرورت تھی دین چھوڑنے کی؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو کہا کہ آقا میں نے تو ایسا کلام ان سے سنا جو کبھی کسی سے نہ سنا، اور کہتے ہیں کہ میرے آقا بھی بہت جلدی مسلمان ہو گئے۔ حضرت مسعود یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بنو سہم میں بہت پہلے مسلمان ہوا، ہاں البتہ حضرت بریدہ جو تھے وہ مجھ سے بھی پہلے مسلمان ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا اور یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ آزاد ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے راہ ہجرت کے اس خادم کو جو ہے وہ 10 اونٹ تحفے کے طور پر عطا کیے۔ یہ جو تھے نا اوس ابن حجر، ان کا واقعہ تھا العرج، اور یہ اوس ابن حجر کے یہ غلام تھے مسعود ابن حنیدہ۔ یہ مدینہ طیبہ سے 113 کلومیٹر دور تھا۔ جب مشرکین مکہ غزوہ احد کے موقع پہ مکہ سے چلے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے راستے میں تھے، تو یہاں العرج کے موقع پر ہی جب وہ مدینہ مکے والے پہنچے تو اوس ابن حجر نے اپنے انہی غلام یعنی مسعود ابن حنیدہ کو بھیجا کہ تیزی کے ساتھ جاؤ اور نبی علیہ السلام کو اطلاع کرو کہ اس طرح مکے والے حملہ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت پہنچی۔ سفر ہجرت میں ایک اور صحابی بھی ہیں، ان کو سعد العرجی کہا جاتا ہے۔ العرجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ العرج کے مقام پر ملاقات ہوئی۔ تو ان کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ سعد العرجی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ذرا مختصر شارٹ کٹ راستے سے جانا چاہتے تھے۔ مجھ سے بات ہوئی، میں نے کہا جی راستہ مجھے معلوم ہے، جو شارٹ کٹ راستہ ہے وہ رکوبہ پہاڑ کے قریب سے گزرتا ہے، اور وہاں قبیلہ اسلم کے 2 ڈاکو رہتے ہیں اور ان کو مہانان کہا جاتا ہے، گرے پڑے لوگ، برے لوگ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں اسی راستے سے لے کے چلو جہاں تم ان ڈاکوؤں کی خبر دے رہے ہو، ہمیں راستہ قریب اختیار کرنا ہے۔ جب نبی علیہ السلام قریب پہنچے تو یہ دونوں ڈاکو جو ہیں یہ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے آپس میں کہا دیکھو یہ تو یمانی ادھر آ گیا۔ نبی علیہ السلام قریب آئے، سلام دعا ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ڈاکوؤں کو ایمان کی دعوت دی، کلمہ پیش کیا اور دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا المہانان، گرے پڑے لوگ، 2 گرے پڑے آدمی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بل انتم المکرمان، نہیں بلکہ تم تو بہت عزت والے ہو۔ ایمان آ گیا، عزت مل گئی۔ مسلمانوں کے قافلے وقتاً فوقتاً مدینہ طیبہ پہنچ رہے تھے۔
اہل مدینہ جو 13 نبوی کو ذوالحجہ کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دے چکے تھے، اب انتظار میں تھے اور کہہ چکے تھے کہ ہم اپنا جان، مال، تن، من، دھن سب آپ کی حفاظت کے لیے لگائیں گے، اور صحابہ محرم ہی سے ہی فوراً بعد ہی روانہ ہو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام سب سے آخر میں روانہ ہوئے تھے۔ جو صحابی پہنچتا اہل مدینہ پوچھتے این رسول اللہ، رسول اللہ کہاں ہیں، وہ کب آئیں گے؟ تو ہر آدمی کہتا وہ آ رہے، پیچھے ہمارے پیچھے ہیں، آ رہے۔ ایک قافلہ پہنچا، کوئی دوسرے صحابی پہنچے، پھر کوئی پہنچے، جب جو پہنچتا اہل مدینہ ایک ہی سوال پوچھتے این رسول اللہ، رسول اللہ کہاں ہیں؟ بلکہ یوں کہیے تو غلط نہ ہوگا کہ مدینہ جو سمت سے جس سمت سے نبی علیہ السلام چل رہے تھے مدینہ کی طرف، اس سمت سے جو ہوائیں مدینہ آتی ہوں گی وہ خوشبو محمد میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہوں گی، اور صحابہ کرام انصار مدینہ اور خزرج کے لوگ بے تابی سے، مرد کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، امیر کیا، غریب کیا، سردار کیا، غلام کیا، سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کو بیٹھے تھے۔ ایک ایک پل انتظار میں گزر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے سویرے آ جاتے، حرہ کے مقام پر کھڑے ہوتے، اب آنے والے ہیں، اب مہمان آنے والے ہیں۔ ان کے انتظار کی بہت شدت تھی، اور جب دھوپ بہت تیز ہو جاتی، دوپہر ہونے لگتی اور ان کو مسافر نظر نہ آتے، مہمان نظر نہ آتے، تو یہ مایوسی کے ساتھ غم، اضطراب و انتظار کی کیفیت یہ واپس لوٹ جاتے۔ اسی طرح ان کے دن رات گزرتے رہے۔ آخر بہرحال وہ دن آ گیا، وہ مبارک دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے۔ ابھی اہل مدینہ صبح سے انتظار میں تھے، جب ان کا محسوس ہوا کہ اب نہیں آنے والے، یہ واپس چلنے لگے، یہ واپسی کی طرف سے ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ ایک یہودی نے سب سے پہلے دیکھا اور کہا اے گروہ عرب، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ آ چکے۔ اس ایک جملے نے سب کو بے قابو کر دیا، خوشی کے ساتھ دل جھوم اٹھے، دل فرحت کے ساتھ جھوم اٹھے، واپس چوک سے پلٹے اور نگاہیں جما کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ پورا مدینہ تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا اور لوگوں نے ذوق اور شوق کے ساتھ دونوں کو گھیر لیا۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین نے ایسا روح پرور نظارہ کبھی نہ دیکھا تھا، ایسا والہانہ استقبال بھی مدینہ نے کسی کا نہ دیکھا تھا۔ ان حضرات کا استقبال ہوا، اور یہ ایک مقام کے آ کر جو مسجد قباء کے مین دروازے کے باہر جو جگہ ہے وہاں کے قریب یہ آ کے کھڑے ہو گیا آئے، اور اس مقام کو مقام تظلیل، سائے والی جگہ کہا جاتا ہے، اور آج سے 20-30 سال پہلے تک باقاعدہ اس کی نشانی بھی تھی جو اب موجود نہیں۔ یہ دونوں حضرات یہاں آئے۔ اہل مدینہ عقل مند لوگ تھے، جہاندیدہ لوگ تھے۔ اہل مکہ نہیں نبی علیہ السلام کو صحیح پہچان سکے، اہل مدینہ نے 400 کلومیٹر سفر کر کے نبی علیہ السلام کو پہچانا بھی اور دعوت بھی دی۔ عام لوگ نہیں تھے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو توجہ سے سنیں۔ یہ دو لوگ آ رہے ہیں، ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عاشق، ایک خادم، ایک اصل، ایک نقل، ایک آقا، ایک غلام، ایک مخدوم، ایک خادم، ایک نبی اور ایک امتی، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک اصل ہے، ایک نقل ہے، ایک اوریجنل ہے، ایک فوٹو کاپی ہے۔ یہ اہل مدینہ جو جہاندیدہ لوگ تھے یہ دونوں میں پہچان نہیں کر سکے کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اتباع رسول میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی انہی جیسے ہو گئے تھے۔ ایک جیسے لباس، ایک جیسا چلنے کا انداز، ایک جیسا چہرے کے اوپر نور، ایک جیسی پگڑیاں، ایک جیسا سارا کچھ، ہر چیز ایک جیسی۔ تو اہل مدینہ آتے رہے اور ذوق اور شوق کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھ کر مستقل مصافحہ کرتے رہے، ملتے رہے۔ کاش ہمیں بھی ایسی اتباع مل جائے، ہم اپنے لباس میں، کردار میں، چلنے پھرنے میں نبی کی ایسی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اہل مدینہ نہیں پہچان سکے کہ دونوں ایک جیسے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی لوگوں سے ملتے رہے۔ آپ کیوں ملتے رہے بھائی؟ آپ اس لیے ملتے رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سفر سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اتنے لوگ ملنے آئے ہوئے ہیں، اب سب مسافہ اتنا ہجوم کرے گا تو تھکن میں اضافہ ہوگا، تو آپ کی راحت اور آرام کے لیے آپ کو تو لٹا دیا، بٹھا دیا اور سب سے ملتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سورج کی شعاعیں نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ پڑنے لگیں، صدیق اکبر سے کہاں برداشت ہونا تھا کہ نبی علیہ السلام کو سورج کی شعاعیں اور گرمی سے کوئی حدت اور تکلیف پہنچے۔ فوری طور پر آپ نے ایک سایہ کر دیا، کپڑا لیا اور سایہ کر دیا اور سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اس سائے کے نیچے آ گئے۔ اب لوگوں کو پتہ لگا کہ اصل کون ہے اور نقل کون۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام تذلیل سائے والی جگہ جو ہے، اس کا جو محل وقوع ہے مسجد قباء کا جو بڑا مین دروازہ ہے، اس سے آگے ایک چھوٹا سا باغ ہے، تقریباً وہ جگہ بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ طیبہ شہر سے پہلے مدینہ کی جو شروع کی آبادی ہے قباء، یہ بالائی علاقہ ہے مدینہ طیبہ کا، آپ یہاں پہنچے اور یہاں انصار کے بہت سارے قبیلے آباد تھے۔ عمر ابن عوف کا قبیلہ یہاں بہت زیادہ ممتاز تھا اور ان کے خاندان کے سردار کلثوم ابن الحدم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام انہی کے گھر میں ٹھہرے اور اس قبیلے کے تمام لوگوں نے بہت شوق کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا، اور یہ ان کی سعادت تھی کہ اللہ کے رسول ان کے مہمان بنے۔ نبی علیہ السلام جب قباء سے مدینہ طیبہ پہنچے تو کچھ مہینے کے بعد نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر کر رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم ابن حدم ان دنیا سے چلے گئے، یہ کسی بھی غزوے میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کلثوم ابن حدم کی جو قبر ہے، یہ مسجد قباء کے بالکل ساتھ ایک قبرستان ہے۔ جانے والے جو حج عمرے پہ جانے والے انہوں نے دیکھا ہے کہ قبرستان ہے جس کے دو حصے کیے ہوئے ہیں اور دونوں کے دونوں چار دیواری کے ساتھ بند ہیں۔ تو وہاں پہ حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قباء کے اندر جو مسجد نبوی شریف، قباء کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، ان کی قبر بھی ہے، بعض اور صحابہ کی قبر بھی ہے اور بعض تابعین کی قبر بھی ہے۔ تو حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے، نبی علیہ السلام ان کے گھر میں ٹھہرے، ان کی قبر مسجد قباء کے ساتھ جو قبرستان ہے وہاں رہے، وہاں پر موجود ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ قباء میں نبی علیہ السلام کا قیام کلثوم ابن حدم کے مکان میں تھا۔ یہ مکان مسجد قباء سے قبلے کی جانب تھا اور ساتھ ہی ایک صحابی ہیں سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان تھا۔ عام لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے حضرت سعد ابن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا مکان مقرر کیا گیا۔ نبی علیہ السلام آرام وہاں کرتے، لوگوں سے ملاقات سعد ابن خیثمہ کے ہاں کرتے، تو اس طریقے سے یہ گھر بھی بہت برکتوں والا بن گیا۔ اور یہ سعد ابن خیثمہ کا گھر یہ ہجرت سے پہلے بھی، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اسلام کا مرکز تھا اور لوگوں کا آنا جانا تھا، صحابہ کرام وہاں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ تاہم نبی علیہ السلام کا وہاں آرام کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب ثابت ہے۔ اور حضرت سعد ابن خیثمہ کا یہ مکان بعد میں مسجد بنا دیا گیا اور اس مسجد کا نام مسجد دار سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہو گیا۔ یہ زمانہ قدیم تک مسجد رہی، لیکن 1405 میں جب مسجد قباء کی تعمیر نہیں کی گئی، جو موجودہ تعمیر ہے، اس وقت کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ کا مکان اور یہ مسجد سعد ابن خیثمہ، یہ دونوں موجودہ مسجد کے محراب کی طرف جائیں تو دائیں جانب آتی ہے۔ اگر آج ہم مسجد قباء میں داخل ہوں اور قبلہ رخ پہ جائیں، محراب کے قریب سیدھے ہاتھ پہ وہ جگہ ہے جہاں یہ وہ دونوں مکانات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو اگر وہاں موقع ملے تو اس پوزیشن پہ ہم بھی اگر جا کے 2 نفل پڑھ سکیں تو بہت سعادت کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پیر کا دن بڑی اہمیت کا حامل، آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، مکہ مکرمہ سے پیر کے دن آپ نکلے اور نبوت پیر کے دن ملی، مدینہ طیبہ میں قباء میں جو قیام ہوا، داخلہ ہوا، وہ پیر کے دن ہوا، اور دنیا سے جو آپ کا سفر ہوا وہ بھی پیر کے دن ہوا۔ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ بہت اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج کی کچھ باتیں تو آپ چند بیانات سے پہلے سن چکے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ان دونوں کے اندر آپس میں لڑائیاں، نفرتیں، جنگیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے علاقے میں جانا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ اوس والوں کے لیے خزرج نو گو ایریا
اور خزرج والوں کے لیے اوس کی گھرانے اور علاقے نوگو ایریا ہوا کرتے تھے۔ تو قبا کے اندر اوس کی آبادی تھی، قبیلہ خزرج کے لوگ یہاں نہیں آتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب قبا پہنچے تو پوچھا این سعد ابن زرارہ، سعد ابن زرارہ تو خزرج کے تھے، تو ان کو بتایا گیا، حضرت سعد ابن خیثمہ نے بتایا کہ بھئی یہاں اس طرح کا معاملہ ہے تو ان کا آنا ذرا مشکل ہے، تو کیا ہم انہیں اطلاع کر دیں کہ آپ آ چکے ہیں، وہ تشریف لے آئیں۔ ادھر ان کے دل میں یہ بات ہوئی کہ ان کو ہم بلاتے ہیں، حالانکہ یہ اوس کے تھے۔ ادھر سے سعد ابن زرارہ کو خبر ملی کہ رسول اللہ پہنچ گئے، تو چھپتے چھپاتے منہ پہ کپڑا باندھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے، اور جا کے کپڑا کھولا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو بڑی محبت سے پوچھا کہ سعد ابن زرارہ، ارے آپ کیسے آ گئے؟ آپ لوگوں کا تو آپس میں جھگڑا تھا، آپ تو ایک دوسرے کے علاقوں میں نہیں آتے۔ سعد ابن زرارہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو، میں نے وہیں آنا ہے۔ اس کے بعد یہ سعد ابن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن ابی زرارہ، یہ دونوں حضرات آپس میں والہانہ محبت سے ملے اور علی الاعلان آتے جاتے تھے۔ وہ ساری نفرتیں، وہ ساری ٹینشنیں، وہ ساری دوریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد سے دونوں قبیلوں کے اندر ختم ہو گئی۔ اب یہ کوئی بات نہ رہی کہ میں اوس کا ہوں یا خزرج کا، ایک ہی بات رہ گئی، میں بھی محمد کا غلام، وہ بھی محمد کا غلام، کیونکہ نفرتوں کا زمانہ اب ختم ہو چکا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام چھوڑ کر آئے تھے کہ دیکھو یہ کفار مکہ جو میرے جان کے دشمن ہیں، ان کی امانتیں پہنچا کے آنا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، لیکن غم تھا کہ مکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کے اندر نبی علیہ السلام کی تلاش کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مارے کافر پھر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ انہوں نے بہت جلدی چند ہی دنوں میں تمام لوگوں کی امانتیں فوراً ان کو پہنچا دیں۔ اس کے بعد چھپتے چھپاتے اور نبی علیہ السلام کی شوق میں چلے، اور کس انداز سے چلے کہ سواری کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں، نہ کوئی سواری نہ کوئی ساتھی، اپنی بھی جان کا خوف اور غم کے نامعلوم نبی علیہ السلام کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، کہیں کافر ان تک پہنچ نہ جائے۔ اتنی سوچوں میں اور اتنی تکلیف کے عالم میں پیدل سفر کیا، اور مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ پورا سفر تنے تنہا پیدل کیا۔ بس ایک شوق تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے۔ یہ دھند تھی، مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے، چلنا دوبھر ہو گیا تھا، مگر منزل تک پہنچنے کی آرزو اور تمنا انہیں دھکیلے جا رہی تھی، لیے جا رہی تھی۔ مشقتوں سے اور تھکن سے لڑتے لڑتے حضرت علی حیدر کرار یہ تنے تنہا یہ بھی قبا پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام قبا ان سے پہلے پہنچ چکے تھے، وہاں جا کر دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دونوں ہی بہت خوش ہوئے۔ ملاقات کی خوشی، کافروں سے بچ کر پہنچنے کی خوشی اور اپنے دوستوں میں پہنچنے کی خوشی، بہت ساری خوشیاں تھیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیروں کو دیکھا، اتنے زخم اور ورم دیکھے، آبلے دیکھے، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اپنا مبارک لعاب ان کے پاؤں پہ لگایا اور وہ ایسے ٹھیک ہوئے کہ زندگی بھر پھر پاؤں میں کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے وقت تمام لوگوں کو نبی علیہ السلام نے پہلے بھیج دیا تھا، پھر آخر میں آپ اور ابو بکر نکلے اور حضرت علی کو کہا پیچھے پیچھے آؤ، اور ایک صحابی اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو آخری ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے ہجرت کرنا فرض تھا، واجب تھا، جو ہمت کر کے نکل سکتے تھے۔ اب باقی پیچھے مکہ میں یا تو وہ لوگ رہ گئے تھے جنہیں مجبور کر دیا گیا، باندھ دیا گیا، پکڑ کے قید کر دیا گیا، یا وہ غریب اور ضعیف اور ناتواں تھے کہ وہ مکہ سے مدینہ پہنچ نہیں پاتے تھے، نہیں سکتے تھے، وہی لوگ رہ گئے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس جب اسی طرح بڑی مشقتوں کے ساتھ پہنچے، جب یہ نکلے تو پکڑے گئے، اور وہ لوگ نبی علیہ السلام حضرت صہیب کو واپس لے جانا چاہتے تھے۔ صہیب نے کہا دیکھو مجھ سے سونا لے لو، اتنا سونا میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں اور چیزیں بھی دیتا ہوں، تم میری جان چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میرا مال تم لے لو۔ انہوں نے سودا کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پکڑ لیا تھا ان کو لے جا کے بتایا کہ دیکھو اس جگہ دیوار کے نیچے کھودو، تمہیں سونا نکل آئے گا۔ انہوں نے کھدائی کی، نکل آیا۔ کہا فلانی عورت کے پاس جاؤ، وہاں تمہیں کپڑے میرے رکھے مل جائیں گے، وہ لے لو، میری جان چھوڑو، کسی کو اطلاع مت کرنا۔
انہوں نے وعدہ کیا، مال لے لیا، انہوں نے اپنی جان کا سودا مال دے کے کیا، اور بہرحال یہ بھی کسی طریقے سے تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے نبی علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا، ابو یحییٰ تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا۔ کہنے لگے میں نے تو کسی کو کچھ نہیں بتایا، آپ کو کس نے اطلاع دی؟ یقیناً اللہ ہی نے اطلاع آپ کو دی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بھوک سے بے حال تھے، آنکھ کے اندر بھی خوب تکلیف تھی، اور نبی علیہ السلام کے وقت کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ بھوک سے تو بہت بے حال تھے، انہوں نے کھجوریں پڑی دیکھی نا، فوراً دبا دب کھجوریں کھانی شروع کی تھی، خوب کھانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، اور حضرت عمر نے بڑے تعجب سے کہا، یا رسول اللہ دیکھیں صہیب کی ایک آنکھ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، انہیں تو کھجوریں نہیں کھانی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صہیب تمہاری تو آنکھ میں تکلیف ہے، تم کھجوریں کھاتے ہو۔ اب وہ کھجوریں کھاتے بھی رہے اور فوراً کہنے لگے، یا رسول اللہ جس آنکھ میں تکلیف ہے اس طرف سے نہیں کھا رہا، دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام ان کے اس بے ساختہ جواب سے بہت خوش ہوئے، مسکرائے اور ہنس پڑے۔ اب وہ کھجوریں کھاتے رہے، جب بھوک کی شدت ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر مزید بات چیت شروع ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب پیچھے اور کوئی ایسا پیچھے نہیں رہ گیا تھا جس نے مدینہ پہنچنا ہو اور وہ مدینہ نہ پہنچا ہو۔ نبی علیہ السلام جب قباء کے اندر رونق افروز ہوئے تو پھر آپ نے جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی اللہ کے حکم سے وہاں آپ نے ایک مسجد بنائی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد قباء۔ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور آپ نے اس کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا۔ پتھروں کو اٹھا کے لاتے، کبھی اتنا بھاری پتھر ہوتا کہ پیٹ کی ضرورت، پیٹ کا سہارا لے لیا کرتے، کہ پیٹ اور ہاتھوں کے درمیان پتھر کو رکھ لیا کرتے۔ صحابہ کہتے بھی کہ یا رسول اللہ ہم خادم خدمت کے لیے موجود، آپ نہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام اس کے باوجود بھی شریک رہتے، اور نبی علیہ السلام نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ قرآن مجید کے اندر اس مسجد کا ذکر ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اب یہاں چند باتیں سن لیجئے۔ یہ قرآن مجید میں 11ویں سپارے میں ایک ایسا موقع ہے جہاں لفظ فی 2 مرتبہ آتا ہے، فیہ رجال یحبون۔ ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت نیک بادشاہ تھے، ٹوپیاں سی کے، ہاتھ سے قرآن لکھ کے اپنا گزارا کیا کرتے، بیت المال سے اپنی ذاتی استعمال کے لیے کچھ نہ لیتے۔ تو ایک مرتبہ قرآن مجید لکھ رہے تھے، تو یہ لفظ فی 2 دفعہ آپ نے لکھا، اور 2 ہی دفعہ قرآن میں 11ویں سپارے میں۔ ایک سائل، ایک مانگنے والا اندر پہنچا، اجازت کے ساتھ پہنچا اندر، اس نے دیکھا کہ فی 2 دفعہ لکھا گیا، تو عالمگیر تو اس نے اورنگزیب، تو اس سائل نے اورنگزیب عالمگیر رحمہ کو کہا کہ دیکھیں یہ آپ نے غلطی کر دی، ایک لفظ ہے یہ 2 دفعہ لکھ دیا۔ اورنگزیب نے اس کو دیکھا اور وہاں ایک چھوٹا سا نشان لگا دیا، کوئی دائرہ بنا دیا، کوئی نشان لگا دیا، اور اس کو کہا ہاں بھئی خیریت سے آنا ہوا؟ میں کہا جی میں ضرورت مند ہوں، میری یہ ضرورت ہے، اگر پوری ہو جائے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو کہا کہ بھئی اس کو بیت المال سے اتنی چیزیں دے دو، اس کی ضرورت پوری کر دو۔ وہ نکلا اور چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گیا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فی کے اوپر نشان لگایا تھا نا، اس کے ٹوکنے پہ اس نشان کو مٹا دیا۔ ادھر ایک اور آدمی بیٹھا تھا، یہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کے کہنے پہ نشان لگایا، اس کے جانے کے بعد نشان مٹایا، وجہ کیا؟ اس نے کہا اس کو علم نہیں تھا صحیح، میں نے ٹھیک لکھا تھا۔ تو وہ عجیب حیران ہو کے کہنے لگا جب آپ نے لکھا ٹھیک تھا تو اس کو بتاتے، پھر نشان کیوں لگایا آپ نے؟ تو عجیب بات فرمائی، کہنے لگے کہ وہ تو مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا، اگر میں اس کو ٹوک دیتا، کہتا کہ تم غلط ہو، تو وہ شاید اپنی خواہش، اپنی ضرورت میرے سامنے بیان نہ کر پاتا، شرمندہ ہوتا، وہ کسی کیفیت میں آتا، تو میں نے اس کی خود اعتمادی کو اور عزت نفس کو بھی بحال رکھا۔ یہ نشان میں نے اس کی موجودگی میں لگایا تھا، جانے کے بعد مٹا دیا، میرا کیا نقصان ہو؟ یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم عام زندگی میں ان اخلاق کو اور اعمال کو لے آئیں، لوگوں کے دل رکھنے ہمیں آ جائیں، تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہمیں تو دل توڑنے آتے ہیں، کاش جوڑنے بھی آ جائیں۔
قبا والوں نے نبی علیہ السلام کا بہترین استقبال کیا۔ اللہ نے قبا والوں کو ایسی عظمت دے دی، قیامت تک آنے والوں کے لیے اس مسجد کو ایسی عزت مل گئی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قبا آئے اور 2 رکعت آگے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ اور یہ حدیث وہاں مسجد میں آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کا مبارک معمول تھا، آپ ہر ہفتے والے دن کبھی پیدل آتے، کبھی سواری پر آتے اور مسجد قبا آتے، فجر پڑھتے مسجد نبوی شریف میں اور اشراق یہاں آ کے آپ ادا کیا کرتے۔ کیوں کہ قبا والوں سے ملاقات ہو جائے۔ اگر کوئی نماز جمعہ میں مسجد نبوی میں نہیں آ سکا، کسی وجہ سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تو ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے۔ نبی علیہ السلام زندگی بھر اس معمول کو ادا کرتے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، قول ہے، وہ فرماتے تھے اگر یہ مسجد جو ہے یہ قبا آبادی کے بجائے یمن میں بھی ہوتی تو خدا کی قسم میں ہر ہفتے کو وہاں ضرور پہنچتا۔ اللہ نے ایسی عزتیں عطا فرمائیں۔ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے مسجد قبا میں 2 رکعت ادا کر لینا اچھا لگتا ہے اس بات سے کہ میں بیت المقدس میں جا کے 2 دفعہ جاؤں اور نمازیں پڑھوں۔ یہ قبا میں جانا میرے لیے زیادہ خوشی کا ذریعہ ہے۔ تو جو بھی حج عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، اب ان کا تو مدینہ کا قیام چند دن کا ہوتا ہے، کبھی 3 دن، 5 دن، 8 دن، اس طرح کا قیام ہوتا ہے تقریباً کم و بیش۔ تو اگر ان کو ہفتے کا دن نصیب ہو جائے اور اس میں جائیں تو نور علی نور۔ اگر یہ روز بھی جائیں اور اس کے لیے ان کو 20-30 ریال دینے پڑ جائیں ٹیکسی کو، تو اس کو بوجھ محسوس نہ کریں، بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں بیت المقدس جانا، مجھے قبا میں جانا زیادہ بہتر ہے کہ بیت المقدس جاؤں۔ ایک کہتے ہیں اگر یہ یمن میں بھی ہوتی تو میں جاتا۔ تو بھئی جو مدینہ کے زائر ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، تو مسجد قبا میں شوق کے ساتھ جانے کی فکر کیا کریں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جب جائیں مرکزی دروازے داخل ہوں، قبلہ رخ پہ چلتے رہیں، محراب کے پاس سیدھے ہاتھ پہ وہ جگہ ہیں حضرت کلثوم ابن الحدم کا مکان اور سعد ابن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا مکان، اور جو ان کی مسجد تھی وہ اسی قریب علاقے میں ہے، تو ہم وہاں اگر نماز ادا کریں تو بہت اچھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے چند دن قبا کے اندر قیام فرمایا، مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر وہاں سے نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کا ارادہ کیا اور وہاں اطلاع بھی کر دی۔ نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہو کے، اونٹنی پر سوار ہو کے جب مدینہ کی طرف چلے، تھوڑی چلے تھے کہ زوال کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، جمعے کا دن تھا۔ یہ محلہ تھا بنی سالم۔ بنی سالم والے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے قبا والوں کو عزت بخشی ہے، وہاں آپ نے قیام کیا، تھوڑی دیر ہمارے یہاں بھی قیام فرما لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور وہاں آپ نے محلہ بنی سالم میں پہلی اپنی باجماعت نماز جمعہ ادا کی اور خطبہ بھی دیا، اور بعد میں پھر وہاں مسجد جمعہ بن گئی جو آج بھی موجود ہے۔ اور یہ مسجد قبا سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لگ بھگ، اور آج بھی وہاں بہت خوبصورت مسجد ہے، چھوٹی سی ہے لیکن بہرحال مسجد بہت خوبصورت انہوں نے بنائی۔ یہاں ایک غور کرنے والی بات ہے، یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا نا، یہ موقع کون سا ہے؟ یہ موقع وہ ہے جب 13 سال کی تکلیفوں، مشقتوں اور آزمائشوں کے بعد نبی علیہ السلام اور آپ کے خادم، آپ کے ساتھی قبا پہنچے ہیں۔ یہاں آپ کو اقتدار مل رہا ہے، یہاں سارے جانثار موجود ہیں، اور آپ نے ایک طویل خطبہ دیا، اس کا ایک ایک حرف فکر آخرت، تقوی، پرہیزگاری کے اوپر مشتمل ہے۔ آپ نے ایک لفظ تو دور کی بات، ایک حرف بھی اپنے ان ظالم دشمنوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، نہ ان کی مذمت کی، نہ ان کو برا کہا، نہ ان کا ذکر کیا۔ جنہوں نے زندگی میں بڑے کام کرنے ہوتے نا، وہ پچھلی چیزوں کے اوپر رونے نہیں رویا کرتے، وہ آگے بڑھنے کی بات کیا کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیجئے، جن کی زندگی میں ترقی نام کی چیز کوئی نہیں ہوگی نا، وہ پچھلے رونے روتے رہے ہوں گے، اور جنہوں نے کچھ کام کرنے ہوں گے وہ آگے بڑھنے والی باتیں کریں گے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کہ آپ نے اتنے معاملے پر آ کے کوئی بات پیچھے کے بارے میں نہیں کی۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد مہاجرین اور انصار کے جھرمٹ میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، اونٹنی پر سوار ہوئے اور ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ہی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھا لیا، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کا مقام امت کو سمجھانے کے لیے۔ اور مختلف قبائل کے سردار، انصار و مہاجرین، یہ سب نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور اوس اور خزرج کے سردار اپنے ساتھ ہر طرح کا اسلحہ لیے ہوئے ہیں اور باقاعدہ جنگی وردیاں پہنے ہوئے ہیں، اور مسلح دستے ان کے ساتھ ہیں، چمکتی ہوئی تلواریں ان کے پاس ہیں۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے اور پورے پروٹوکول اور عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اوس اور خزرج والے اس عہد و پیمان کا عملی ثبوت دے رہے ہیں جو انہوں نے بیعت عقبہ میں نبی علیہ السلام سے کی تھی کہ ہم تن من دھن سب کچھ آپ کے لیے لگا دیں گے۔ نبی علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور مدینہ طیبہ میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں جا رسول اللہ، جا محمد رسول اللہ، اور سب ایک دوسرے کو خبر دے رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ ہر ایک آنکھ کی تمنا ہے کہ میں اس روئے انور کو دیکھ لوں۔ مدینہ کی ہر آنکھ دیکھنا چاہتی تھی اور سب لوگوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اور وہاں چند بچیوں نے بہت ہی شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ ترانے پڑھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع کی گھاٹیوں کی اونٹ سے آج 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ جب تک دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام لینے والا بھی رہے گا، ہم پر شکر ادا کرنا واجب رہے گا۔ یہ فاتح القلوب، فاتح مدینہ طیبہ۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، مدینہ طیبہ تو تلوار کے زور سے نہیں فتح ہوا، یہ تو فاتح القلوب، دلوں کے فاتح نے اپنے اخلاق سے، محبت سے اس کو فتح کیا اور آنے والوں نے استقبال کیا۔ یہاں ایک بات ذرا اور بھی سن لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سارے لوگ دف بجانے کے لیے نا اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بچیوں نے دف بجائے، تو اس کا مطلب ہے جائز ہے، ثبوت کے طور پہ یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ماحول کی پاکیزگی اور ہمارے ماحول کی بے حیائیاں، ان کا ہی بڑا فرق ہے۔ اور سادہ بات سمجھ لیجئے، دیکھیے جو لوگ اس واقعے سے دف کی اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں شادیوں میں، خوشیوں کے موقع پہ بچیوں کو دف دے دینا چاہیے، اور یہاں سے وہ دلیل دیتے ہیں، تو ان کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے دلیل دیتے کے وقت کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اور اہل مدینہ نبی علیہ السلام کے مزاج سے، شریعت کے مزاج سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام آج کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ مکہ سے نکل کے آئے چھپ کے، اور یہ طلع البدر علینا دف کے ساتھ گایا جا رہا، پڑھا جا رہا، صحیح بات ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام فاتح مکہ بن کر واپس مدینہ آ رہے ہیں تو وہ کم خوشی کا موقع ہے، اس وقت ایسا نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ آ رہے ہیں، دف بجایا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن نبی علیہ السلام احد کے موقع پہ مدینہ واپس آئے، آپ حنین کے موقع پہ، فتح مکہ کے موقع پہ مدینہ واپس آئے، آپ تبوک سے مدینہ واپس آئے، آپ حدیبیہ سے مدینہ واپس آئے، اور کتنے سفروں سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس آئے۔ دوبارہ تو کبھی ایسا نہ ہوا۔ ایک مرتبہ کس موقع پہ ہوا؟ جس موقع پہ مزاج شریعت اہل مدینہ کو پوری طرح علم نہیں۔ تو ان باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ پھر ہم غور کریں کہ آج جو ہم دف بجاتے ہیں تو اس کے ساتھ کتنی بے پردگیاں اور بےہودگیاں اور اللہ کے نبی کا دل دکھانے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو خدا کے لیے میرے حساب سے تو اس کو وہاں نہیں جوڑنا چاہیے۔ اور آج اہل مدینہ اپنی قسمت کے اوپر نازاں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پورا مدینہ طیبہ ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو پھر ہر چیز مرجھا گئی۔ مدینہ کا کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑی، کوئی راستہ، کوئی درخت، کوئی پتھر ایسا نہ تھا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے منتظر نہ تھا۔ اہل مدینہ کی قسمت جاگ اٹھی تھی۔ یثرب اس کا نام تھا، یثرب، یہ یثرب مدینہ طیبہ بن گیا۔ یثرب کے مختلف معنی لکھے ہیں، مطلب لکھیں۔ ایک مطلب یہ ہے ایسی جگہ جو انسانوں کا شکار کرے، یا ایسی جگہ جہاں انسان کو بیماریاں اپنا شکار بنا لیں۔ اور لغت کے اندر یثرب کا مطلب یہ ہے آلودگی والی جگہ، وہاں نہ اچھا پانی تھا، نہ آب و ہوا اچھی تھی، اور حشرات الارض، سانپ کیڑے مکوڑے بھی خوب کثرت سے تھے۔ تو یہ یثرب والے بڑی تنگیوں کی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یثرب کو یثرب کہنا منع کر دیا گیا۔ وہ جگہ جہاں کی مٹی بیماریوں کی مٹی تھی وہ خاک شفا بن گئی، جہاں کی ہوا لوگوں کو بیمار کر دیتی تھی وہاں کی ہوا صحت کرنے والی بن گئی۔ وہ وادیاں جو حشرات الارض سے اور گندگیوں سے آباد تھیں، وہاں وادی بطحان کو نبی علیہ السلام نے جنت کی وادی قرار دے دیا، اور یثرب کو مدینہ النبی کہا جانے لگا، طیبہ پاک اور طابہ پاک کہا جانے لگا۔ جہاں جہاں آقا کے قدم لگتے چلے گئے اس جگہ کی برکتیں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ نبی علیہ السلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہجوم دونوں طرف ساتھ ہے، آگے پیچھے۔ ہر ایک دل کی خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام کریں۔ ایک قبیلے کا سردار آگے بڑھتا ہے، ایک شاخ کا سردار آگے بڑھتا ہے، ایک کوئی اور آدمی آگے بڑھتا ہے، بہت تفصیل سے نام لکھے ہوئے ہیں، وقت نہیں ہے۔ تو مختلف لوگ آگے بڑھتے، کہتے یا رسول اللہ میرا گھر سب کچھ حاضر ہے، آپ قربان، ہم آپ پر قربان، آپ آئیے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس وقت بہت خوبصورت بات فرمایا میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ناقہ کو میں نے چھوڑ دیا، اونٹنی کو، جدھر اللہ اس کو کہے گا وہیں جائے گی، تاکہ کسی کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو کہ ان کو اختیار کیا اور ان کو اختیار نہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے معاملے کو اللہ پہ چھوڑا، اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ اب لوگ سب دیکھ رہے ہیں ناقہ کدھر جاتی ہے، اور چلتے چلتے یہ ناقہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے۔ اس زمانے میں وہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں، اور 2 یتیم بچے تھے بنو نجار کے، ان کی ملکیت میں وہ جگہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان سے خرید کر وہاں مسجد بنائی۔ اٹھی پھر کھڑی ہوئی، تھوڑا آگے کو چلی، نبی علیہ السلام نے اس کی لگام چھوڑی ہوئی تھی، وہ اپنی مرضی سے چل رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹی اور اسی قریب جگہ آ کے بیٹھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی اس گھر کے طرف، اس جہاں یہ رکی ہے سب سے پہلا گھر کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، یہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سامان ان کے گھر میں پہنچاؤ۔ جب سامان پہنچ گیا فرمایا کہ جدھر سامان گیا سامان والا بھی وہیں جائے گا، میں بھی وہیں جاؤں گا۔ اور اونٹنی کی مہار حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کبھی پکڑ لیتے کبھی چھوڑتے، ساتھ چلتے رہتے، تو اس اونٹنی کی خدمت اور مہمان نوازی کی سعادت سعد ابن زرارہ کو ملی، اور نبی علیہ السلام کی میزبانی کی سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ مدینہ طیبہ میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جو حبشی لوگ تھے وہ نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے ہیں، اور سب اپنی اپنی خوشیوں کا انداز اپنے اپنے انداز سے کر رہے ہیں۔ بنو نجار کی بچیاں بھی دف ہاتھوں میں لیے خوشی کے ساتھ نبی علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کن کے گھر میں آ کے ٹھہرے بتائیے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل ٹھیک، لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو وہ مکان حضرت ابو ایوب کا مکان نہیں تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مکان تھا۔ وہ کیسے؟ کئی 100 سال پہلے مدینہ طیبہ سے ایک بادشاہ گزرا، طبع حمیری اس کا نام۔ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا طبع، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا، نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا۔ تو طبع حمیری وہاں سے گزرا، اس کے ساتھ 400 علماء تھے جو یہودی تھے۔ جب اس علاقے سے گزرے تو ان علماء نے کہا کہ یہاں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں کہ نبی آخر الزماں یہاں آئیں گے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں قیام کر لیں، جب وہ آئیں تو ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اور آخری نبی وہ ہیں۔ تو طبع حمیری نے بخوشی اجازت دی۔ جتنے وہ لوگ تھے 400، سب کو اپنا اپنا الگ الگ مکان بنوا کے دیا، اور سب کو مال بھی دیا، اور ایک مکان اور بنوایا۔ اور ایک عالم جو بڑے عالم تھے ان کو کہا کہ دیکھیے یہ مکان آپ نے ٹھہرنا ہے یہاں پہ، یہ خط میرا ہے، آپ یہاں ٹھہریے۔
جن کے انتظار میں آپ سارے لوگ یہاں ٹھہرے ہیں، یہ مکان ان کا ہے، آپ کا نہیں ہے، یہاں آپ نے ٹھہرنا ہے، آپ کی زندگی میں میری زندگی میں وہ آ جائیں، یہ مکان ان کو دے دینا، میرا خط ان کو دے دینا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں نہ آئیں تو اپنی نسل در نسل وراثت کے اندر یہ خط آگے بیچتے رہنا، یہ وصیت آگے ٹرانسفر کرتے رہنا، اور جب وہ آ جائیں یہ مکان ان کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ تو یہ مکان نبی علیہ السلام کا ہی ہوا اصل کے اندر۔ اور اس خط کا جو مضمون کچھ اس طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ طبہ حمیری نے نبی علیہ السلام کو یوں خط لکھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد اللہ کے رسول ہیں، اگر میری عمر نے وفا کی تو ضرور میں ان کا مددگار رہوں گا اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کر دوں گا۔ یہ خط لکھ کے ایک مہر لگائی، سیل کیا، کہا کہ جناب یہ آگے جاری رکھیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے اور جس مکان پہ نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ خط بھی نبی علیہ السلام کو پیش کیا گیا، واللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہیں کیا حقیقت ہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی سعادت اور محبت کی باتیں سنیے۔ وہ کھانا بنا کے نبی علیہ السلام کو بیچتے، یہ دو میاں بیوی تھے اور یہ گھر گراؤنڈ فلور بھی تھا اور پہلی منزل بھی تھی۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا آپ اوپر ٹھہرے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بھی لوگوں کا ملنا جلنا آنا جانا ہوگا تو میں نیچے رہتا ہوں، آپ اوپر رہیں۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے کھانا پکا کے روز بھیجنا۔ اب نبی علیہ السلام کو کھانا وہ تھوڑا زیادہ بنا کے بھیجتے اور جب بچا ہوا واپس آتا تو دونوں دیکھتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں کہاں لگی ہیں، وہیں سے کھانا کھاتے جہاں سے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیاں لگی ہوئے کے نشان پایا کرتے تھے۔ یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک دن کھانا بھیجا، کھانا انتظار میں ہوتے تھے کہ واپس بچ کر آئے تو کھائیں، پہلے نہیں کھاتے تھے۔ اس دن جب آیا تو دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کی انگلیاں کہیں بھی نہیں لگی ہوئی، کھانا اتنا ہی۔ اب تو بے قرار ہو کے دوڑے آئے، یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا کہ اس میں لہسن اور پیاز تھا تو مجھے اس کی خوشبو کی وجہ سے میں نے اس کا کھانا نہیں کھایا کہ میری فرشتوں سے بات چیت ان کی آمد و رفت رہتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے نہیں کھایا۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں، میں اور آپ لہسن اور پیاز کھا لیا کریں، خاص کر تازہ پیاز دن میں کھا لیا کریں، اس کے اپنے بڑے فائدے ہیں۔ بہت سارے نیک مسلمان جو ہیں نا اس حدیث کی وجہ سے لہسن اور پیاز کھانے سے ہی رہ گئے۔ وہ منع نہیں ہے کھانا، ہاں خوشبو کا ضرور منع کیا، اس کا علاج ہے کہ بھئی آپ نے لہسن اور پیاز کھا لیا، بعد میں آپ کوئی اور چیز کھا لیں کہ اس کا اثر چلا جائے۔ اور احتیاط بغیر ہے بھی تو نماز سے پہلے کی زیادہ ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اس زمانے کے کھانے اور ہمارے کھانوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ تو کھجور، سادہ پانی، دودھ، اس طرح کی چیزوں سے گزارا ہو جاتا تھا، کوئی ستو مل گیا، کوئی ایسی چیز مل گئی، ملی نہ ملی۔ ہمارے جتنے مرغن کھانے ہیں اگر ہم اس میں سے لہسن اور پیاز پہلے کھا کے بعد میں وہ جو بوٹیاں کھائیں گے اور شوربہ کھائیں گے تو اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی اپنی شان ہے، تو اس سے ہم پیاز نہ کھانے کا جو ہے نا وہ استنباط نہ کریں مسئلہ کہ ہمیں پیاز نہیں کھانا، کھا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اوپر والی منزل میں، نبی علیہ السلام نیچے والی منزل میں رہتے تھے۔ اچانک ایک دفعہ کیا ہوا قدرتاً کہ اوپر والی منزل میں دونوں میاں بیوی رہتے تھے، کوئی مٹکا تھا، پانی کا برتن کوئی ٹوٹ گیا۔ اب خطرہ ہوا کہ پانی کہیں نیچے نہ پہنچ جائے، تو ان دونوں کے پاس سردی میں ایک ہی لحاف تھا، تو فوری طور پر اس پانی کے اوپر وہ سارا لحاف ڈال دیا اور پانی کو نیچے نہ جانے دیا، اور ساری رات اسی طرح سردی میں ٹھٹکتے رہے کہ نبی علیہ السلام کو پریشانی نہ ہو اور پانی کسی طریقے سے نیچے نہ اترے۔ اور ایک دن یہ دونوں ایک عجیب سوچ میں تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی نیچے اور ہم اوپر رہیں، یہ تو بے ادبی کی بات ہے، بہت بے ادبی کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام گاہ تبدیل کر لی اور آپ اوپر والی منزل میں آ گئے اور وہ دونوں نیچے آ گئے۔ اور نبی علیہ السلام کا اپنا جو حجرہ تیار ہوا تو اس میں کوئی 7 مہینے لگ گئے، اور نبی علیہ السلام نے 7 مہینے اس مکان میں جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہتے تھے اس میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی محبت، خدمت، عقیدت اور اس تعلق کی وجہ سے اور اس شان کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیام گاہ میں 7 ماہ قیام فرمایا، تمام صحابہ ان کا بہت اکرام کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ سن لیجئے پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بصرہ کے گورنر تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں بصرہ جاؤں اور عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کروں، تو بصرہ آ گئے۔ جیسے ہی وہ بصرہ پہنچے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے گھر کو نبی علیہ السلام کے لیے خالی کیا تھا، تو اگر آپ میری اس درخواست کو قبول کر لیں تو میں اپنا گھر تمام ساز و سامان کے ساتھ آپ کے لیے خالی کر کے کہیں اور چلا جاتا ہوں، آپ میرا گھر قبول فرمائیں۔ یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اہل و عیال کو دوسری جگہ منتقل کر دیا اور اپنا تمام مکان، پورا مکان تمام ساز و سامان کے ساتھ جو گھر میں موجود تھا وہ میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی علیہ السلام سے ایسی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔